کیا یہ صرف دو ہی آپ نے یورپی یونین کا بھی ذکر کیا؟ دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتانا تو چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم انڈیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے وہاں یہ پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے وہ ان کے پرابلمز ہیں، لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں اور وہ معاشی لیول کے اوپر بھی اوپر چلے گئے ہیں اور ان کا دنیا کے اندر انفلوئنس ہم سے بہت زیادہ ہے، یہ اعتراف کرنا چاہیے۔ پھر ہم یہ بھی ذمہ داری لیتے ہیں کہ شاید ہمیں مشرق وسطیٰ کی جو پیس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہمارے کھاتے میں آ جاتی ہے۔ افغانستان کا بھی ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم وہاں بھی چاہتے ہیں پیس آ جائے۔ ہمارے پرائم منسٹر کا بیان دیکھ لیں جس نے ایک تہلکہ مچا دیا وہاں کی انٹرم گورنمنٹ کی۔ پھر ہم یمن میں بھی چاہتے ہیں کہ وہاں بھی پیس آ جائے۔ ہم ایکچولی اپنے ہاں نہیں دیکھتے کہ ہمارے یہاں کیا پرابلمز ہیں، ہم آئسولیٹ کیوں ہوئے ہیں۔ کیا ہم انڈیا کو میں بات مکمل کر لوں نا، جی پلیز سن لیں نا میری۔ جب آپ یمن کی بات دیتے ہیں نا، if you don't mind، جب ہم یمن کی بات دیتے ہیں تو ہم نے سعودی عرب کو ریئلائز کرایا، سعودی عرب has realized we are not doing anything in Yemen۔ یمن میں ڈیزائر کرنا کہ پیس آ جائے یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جب افغانستان کی بات دیتے ہیں تو افغانستان میں پیس پروسیس امریکن نے شروع کیا ہوا ہے، اور چونکہ وہ خطے میں ایک ڈیمارکیشن ہے تو وہ ہماری ضرورت ہے۔ تو ہم جو ظہیر بات کہہ رہے ہیں نا، وہ انڈیا کے ریلم میں تو ٹھیک ہے کہ انڈیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جو اکنامک ان کی جا رہی ہے یا اکنامیکلی جو ان کے دنیا سے تعلقات بنے، وہ انڈیا کی ذمہ داری ہے، ہمیں اس سے کوئی وی آر ناٹ انٹرفیئرنگ ان دیٹ۔ میں جو تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ اس پریزنٹ سینیریو میں جو اسٹینڈ آف سینیریو، اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی جارحیت نہ ہو۔ بس دس از ون پوائنٹ ایشو وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل۔ رائٹ، ون پوائنٹ ایشو آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ بات یہ ہے کہ انڈیا کو بھی پتہ ہے ہم اٹامک پاور ہیں، دیکھیں وہ جارحیت نہیں کر سکتا، وہ جارحیت کرے گا۔ آج کل دیکھیں گلوبل ولیج ہے، معیشت کا زمانہ ہے، اگر وہ آپ کو ڈچ کرے گا، وہ ہماری ویکنس کیا ہے اس وقت، وہ ویکنس پہ ہٹ کرے گا۔ وہ آئی ایم ایف میں آپ کے خلاف پلے کر رہا ہے، وہ FATF میں پلے کر رہا ہے، وہ جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ پاکستان ایک اچھا ہب نہیں ہے جہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے۔ ایک لیول تھا کہ انڈیا ہم سے نیچے تھا، آج ہم نیچے ہیں، وجہ کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ تو بیسیکلی جو ہمارے وہ جو کنسرن جو ہمارا ہاؤس اینڈ آرڈر ہے، ہم اگر اس کو ٹھیک کیا، اور اگر آج میں ایک بات بتا دوں، دنیا میں جو امیر بندہ ہوتا ہے نا، شکریہ، دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ ہمارا شروع سے دشمن ہے اور آج بھی ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ ہر طرح کی چالیں چلتا ہے، ہر لحاظ سے، چاہے وہ سفارتی محاذ ہو، چاہے وہ جنگی محاذ ہو، وہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں دینے دیتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہمارے سٹینس میں ایک تبدیلی آئی ہے پاکستان کے بڑے کلیئرٹی کے ساتھ، کہ ہم نے پالیسی بنائی ہے کہ ہم وار نہیں چاہتے اور ہم پیس کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اور ہم نے اسی چیز کو دنیا کو اس چیز کے لیے بالکل منبہ کرایا کہ جناب یہ ہمارا لیول ہے اور یہ ہمارے پریکاشنز ہیں انڈیا کے اگینسٹ، اور انڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے، جس طریقے سے پلوامہ کا اٹیک ہو یا جو شاہ محمود قریشی نے آگے وارننگ دی کہ شاید وہ اس قسم کا کوئی واقعہ کرنا کوئی کریٹ کریں گے اور جس سے وہ جارحیت وغیرہ کو وہ فروغ دیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں، ہندوستان ایک حقیقت ہے اور ایک بہت بڑا ملک ہے جو معاشی لحاظ سے بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی دنیا کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، ان سب کے وہاں پہ انٹرسٹ ہیں۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ انفلوئنس آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ انفلوئنس کی دو تین چیزیں ہیں، پہلے تو جو مین آرگنائزیشنز ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں آپ اپنا کیس پلی کریں، پھر اس کے ساتھ یورپین یونین میں آپ لے کے جائیں، پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے اپنے الائز اور برادر اسلامی ممالک ہیں ان کو ظاہر ان کا انٹرسٹ وہاں پہ ہے، لیکن وہ ہماری بات اس لیول پہ نہیں پریزنٹ کر سکتے۔ تو وہ کیا فیکٹرز ہیں کہ جہاں پہ ہمارا جو نیریٹو ہے جو چینج ہو، جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون بدلے گا؟ کیا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مین میڈیا چینلز ہیں وہاں ہماری ریپرزنٹیشن ہے؟ کیا وہ جو مین وہاں کے جو نیوز پیپرز ہیں وہاں پہ کوئی ہمارے لوگ ہیں جو وہاں پہ ہمارا نیریٹو بیان کر سکتے ہوں؟ کیا جو امریکہ کے اندر جو سپر پاور ہے وہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں، کیا ہمارے وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ بتا سکیں کہ جی ایگزیکٹ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ پھر اسی طریقے سے سعودی عرب، ترکی اور UAE وغیرہ جو ہیں ان کے دیکھیں
دیکھیں ہمارے ہیں تو فرینڈس ہیں، لیکن جب وہ انڈیا میں جاتے ہیں تو ان کو اپنے انٹرسٹ بہت زیادہ اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ مفاد پرست ہو جاتے ہیں. تو اچھا ایک یہ فیکٹرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے، انڈیا کو قائل کرنا چاہیے. جو بھی ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ماضی میں بھی رہے ہیں ان کو کنٹینیوٹی کس طریقے سے برقرار رکھی جا سکتے ہیں، جو کنسرنز ہوتے ہیں وہ ایڈریس ہمیں کرنے چاہیے، اور وہ بھی ہمیں کریں گے. اور جہاں تک رہا نریندر مودی کا چہرہ، وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور بی جے پی کا چہرہ بھی بے نقاب ہو چکا ہے. یہی بی جے پی تھی جس میں جو ان کے سابقہ جو تھے واجپائی جو پاکستان آئے، ہمیں پتہ ہے. پھر اسی طریقے سے اگر کل کو نریندر مودی نہیں آتا اور کوئی لیڈرشپ وہاں پہ آ جاتی ہے تو چانسز ہیں کہ ہمارا جو نیریٹو ہے اور جو کنسرن